میرا ایک سوال تھا اللہ سے، ایک ایسا سوال جو میں اسے تب پوچھا کرتی تھی جب کوئی میرا دل دکھاتا تھا۔ میں اللہ سے پوچھا کرتی تھی، یا اللہ آخر میں ہی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چاہے نماز بچھائے، ہاتھ اٹھائے، کبھی سجدوں میں گر کر، کبھی اسے پکارتے ہوئے مخاطب ہوتی تھی۔ میں اسے اس طرح سے آواز دیتی تھی جیسے وہ میرے آس پاس، میرے بہت قریب، بہت قریب موجود ہو۔ وہ واقعی میرے بہت قریب موجود تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں ملتا تھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ بے دم ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ شیطان کی کالی ضرب اثر دکھا دیتی تھی۔ میں تھکنے لگی تھی اللہ سے، میں اللہ سے روٹھنے لگی تھی۔ کچھ تو کہتا وہ مجھ سے، بس اتنا ہی بتا دیتا کہ لوگ میرے ساتھ ایسا برا کیوں کرتے ہیں، لوگ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، کیا میں بہت بری ہوں؟ بار بار ایسا ہوتا رہا اور میں ٹوٹ کر اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے یہی سوال کرتی رہی۔ اور پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہاں، مجھے اپنی پہچان ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ راتوں کو وہ تہجد کے سجدے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر باتیں کرنا، پھر روتے ہوئے اسے یہ کہنا، اے اللہ تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ آسمان کی طرف اس طرح دیکھنا جیسے مجھے ابھی جواب مل جائے گا، اور پھر اللہ سے کہنا، اے اللہ تو سن رہا ہے نا؟ میں بہت اکیلی ہوں۔ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ تو اس وقت میرا رب بہت قریب موجود تھا، جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے۔ میں اس سے کہتی تھی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے بندے میرا کتنا دل دکھاتے ہیں، وہ بندے جو پیار کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھے نا اللہ، انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے اور مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ روتے ہوئے اللہ کو بولنا اور رونے کے بعد میرے دل کو بہت سکون مل جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ساری تکالیف ختم ہو گئی ہیں۔ میں اس کے قریب نہیں تھی، وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، مجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دے رہے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا میں اسے باتیں کروں، اسے پکاروں، اسے روتے ہوئے اپنے سارے دکھ درد بتاؤں۔ میں اس کے پاس تب جاتی تھی جب مجھے ٹھوکریں لگتی تھیں، جب مجھے زخم لگتے تھے۔ وہ میرا رونا، اللہ سے رو رو کر مانگنا اللہ کو اتنا پسند تھا کہ مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، مجھے صبر اور ہمت دے رہا تھا، مجھے قوت اور برداشت دے رہا تھا۔ اب میں روتی نہیں تھی بلکہ مسکرا دیتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں جس ساتھ سے میں باتیں کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ہے۔ میں جس محبت کی تلاش کر رہی تھی وہ میرے پاس ہے، اور پھر اللہ کو مجھ سے بے پناہ محبت ہے۔ اور آج بھی میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، گڑ گڑا کر روتی ہوں، اسے آواز دیتی ہوں، وہ میری سنتا ہے، بےحد خاموشی سے سنتا ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ مجھے جو تکلیف ملتی تھی وہ میری برائیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کو مجھ سے محبت تھی۔ ٹوٹے ہوئے لوگ، جس کو لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو ان سے بہت محبت ہوتی ہے۔ وہ برے نہیں ہوتے، وہ اکیلے نہیں، انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی آپ کے لیے کوئی بات اہم ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہماری زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، نہ کسی چیز کا شوق رہتا ہے، نہ کچھ پانے کی آرزو۔ ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر ہمارے لیے کوئی چیز بھی معنی نہیں رکھتی۔ کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ساتھ نہ بھی ہو تو کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ تب ہم خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے کٹ کر ہمارا سارا وقت اللہ کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے باتیں، اللہ سے شکوہ اور اللہ سے ناراض ہونا۔ رات کو سونے سے پہلے اسے یاد کرنا، کسی بات پر غصہ ہو تو اسے شیئر کرنا، دل بہت پرسکون رہتا ہے۔ چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تو ساتھ ہوتا ہے نا، تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی محبت بہت خوبصورت، بہت پیاری اور بہت معصوم ہے۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کہیں آگے کی تحریر ہے۔ اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی محبت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہی تو اس کی خاص بات ہے کہ اس کی محبت بھی بہت پیاری ہے، بالکل اس کے نام کی طرح۔ اللہ کی محبت ہی تو تھی جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جس نے نوح انسانی کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ بس اس کی محبت کے آگے لفظ محبت بھی
ہوگا۔ محبت لفظ بھی ادھورا ہے۔ جب خدا کی محبت پہ بات ہوتی ہے تو تنہائی سے مت گھبراؤ، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہیں اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے۔ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اللہ کو اپنے دل کا حال بتانے کا، ایک رشتہ ہے تڑپتی روح اور لرزتے وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے کا۔ تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بس وہ تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اس کو اللہ جی کہہ کر بلاؤ اور وہ تمہاری اندھیری نگری میں امید اور یقین کا ننھا سا چراغ روشن کر دے۔